والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئک هم الخاسرون۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله للہ فإن انتهوا فإن اللہ بما یعملون بصیر وإن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ آیات مبارکہ نام پارے میں سورہ انفال میں اور اس کے 70ویں رکوع میں ہیں۔ یہاں 9واں پارہ ختم ہو رہا ہے اور 10واں پارہ اگلی آیہ کریمہ سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام خلوص نیت اور حسن کردار کا نام ہے۔ اسلام عملی زندگی کا نام ہے۔ اسلام قصہ کہانی نہیں ہے۔ اسلام روایتوں اور رواجوں میں بھی نہیں ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ترین ضابطۂ حیات ہے جو اپنے نزول سے لے کر قیامت تک، جب تک دنیا آباد ہے، تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ چونکہ یہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہے، اس لیے یقیناً دین باقی رہے گا، اللہ کی کتاب باقی رہے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ اور اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں رحمت باری سے کہ رمضان المبارک رحمتوں کا دروازہ ہے۔ اسی طرح شعبان المعظم بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ جل شانہ کا، شعبان شہری والرمضان شہر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اگر سوچیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اس میں ہم نے کیا پایا؟ ہم نے کتنی رحمت الہی وصول کی۔ آج ایک خط تھا کسی عزیز کا کہ نماز میں کیفیت نہیں بنتی، یا ذکر میں کیفیت نہیں بنتی، یا اسے کشف یا مشاہدہ نہیں ہوتا، تو وہ کیسے سمجھے کہ میرا ذکر مقبول ہے؟
تو میں نے اسے لکھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر کی توفیق ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر مقبول ہے، ورنہ توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کردار سے پتہ چلتا ہے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں اس کا کوئی اثر بھی ہے۔ اس کے لیے کشف کی یا کیفیت کی ضرورت نہیں ہے۔ کشف ہوتا بھی ہے، کشف نہیں بھی ہوتا، کیفیت بنتی بھی ہے، بعض اوقات کیفیت نہیں بنتی۔ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ بندہ کو لذت کے لیے تو نماز ادا نہیں کرتا، اطاعت الہی کے لیے کرتا ہے۔ اس کے قاعدے ضابطے حصول لذت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تعمیل ارشاد باری کے لیے۔ اب اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ مقبول ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، رسول بیان کر دیا قرآن نے کہ اللہ کی عبادات، ذکر الہی بھی عبادات میں سے ہے، صلاۃ بھی عبادات میں سے ہے، تلاوت تسبیحات بھی عبادات میں سے ہیں۔ تو جو عبادتیں آپ کرتے ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ بندے میں حیا پیدا ہو جاتی ہے اور بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے، اور اس میں خلوص آ جاتا ہے اور فحش کاموں سے، گناہ سے رک جاتا ہے اور نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا معیار یہ ہے کہ عمل میں اصلاح ہونا شروع ہو گئی۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکی سے روشنی کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف سفر شروع ہو گیا، برائی چھٹنے لگی، نیکی پسند آنے لگی، توفیق نیکی کی ملنے لگی تو مقبول ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ غریب دیگے پکاتا ہے اور امیر عمرے پہ چلا جاتا ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ عمرے پہ چلا جاتا ہے، جس کے پاس کم ہے وہ دیگیں پکا لیتا ہے، کسی ایک دن، کسی ایک رات، کسی ہفتے کو۔ کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے تو وہ مسجد میں افطاری کرا دیتا ہے۔ کوئی مسجد میں نہیں کرا سکتا تو بہت غریب ہے تو کسی ایک آدھ بندے کی کرا دیتا۔ یہ سارے کام بھلے ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن صرف ان پہ اکتفا کرنا دین نہیں ہے۔ میں نے عمرہ کر لیا بس سب کچھ ہو گیا، میں نے افطاری کرا دی سب کچھ ہو گیا۔ سب کچھ تبھی ہوگا جب ہماری اپنی عملی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ عرصہ معاشر میں جو حساب ہوگا وہ ہمارے کردار کا ہوگا۔ اور اب کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے دن کے اجالے میں بھی رہنا ہے لیکن مجھے رات کی تاریکیوں سے پیار بڑا ہے، میں ان کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تاریکیوں کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو اجالے میں آ نہیں سکتا، اور سورج کے سامنے آئے گا تو تاریکی رہ نہیں سکتی، یہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ اب کوئی کہے کہ نصف شب کی تاریکی بھی میرے ہم رکاب ہو اور نصف النہار کا سورج بھی میرے سر پہ ہو، تو یہ تو ناممکن ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک مزیدار قصہ لکھا ہے کہ پھول اور نام کھدواتے تھے بازوؤں پر اور مختلف تصویریں بنواتے تھے، تو ایک چھوٹی سی، وہ آج کل مشین بن گئی ہے، تو اس زمانے میں وہ سوئی ڈبو کر اس میں سیاہی میں تو اس طرح چبھوتے تھے تو وہ جلد کے اندر سیاہی چلی جاتی تھی، پھر وہ دھولانے سے نہیں مٹتی تھی۔ آج کل چھوٹی چھوٹی مشینیں بن گئی ہیں، ان میں سیاہی بھی ہوتی ہے اور وہ اس طرح چلاتے جاتے ہیں، اور وہ سوئی جس طرح کپڑا سینے کی سوئی ہے وہ جسم سے جب وہ اس طرح مس کرتی ہے تو خود بخود چلنے لگتی ہے اور وہ بن جاتا ہے۔ آپ نے یورپین لوگوں کو دیکھا ہوگا، اکثر نے وجودوں پہ پھول بوٹے بنوا رکھے۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ میرے اس بازو پہ شیر بنا دو۔ بنا دیتا ہوں بھائی۔
اس نے جیسے وہ سوئی چبھوئی تو اس نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ درد ہوا نا، تو اس نے کیا بنا رہے ہو؟ شیر بنا۔ شیر کی کون سی جگہ بنا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی سارا شیر بنانا ہے، ٹانگیں بنانی ہے، پیٹ بنانا ہے، دم بنانی ہے، سر بنا۔ اس نے کہا یار دم کو اور ٹانگوں کو اور پیٹ کو چھوڑو، تم صرف سر بنا دو۔ ٹھیک ہے سر بنا دیتے ہیں، شیر کا سر بنا دیتے۔ اس نے پھر سر سوئی چبھوئی تو پھر درد ہوا۔ کیا بنانے لگے ہو؟ سر بنانے لگے۔ سر کو رہنے دو یار، کچھ اور بنا دو۔ اور کیا بناؤں بھائی؟ اچھا کان بناتا۔ آخر سوئی تو چبھو نے، پھر تو اس نے کہا یار بغیر کان کے بھی ٹھیک ہے، کان رہنے دو اور بنا باقی بنا دو۔ پھر سوئی چبھو۔ اب کیا بنانے لگے ہو؟ آنکھ۔ اس نے کہا آنکھ بھی رہنے دو، ویسے شیر بنا دو۔ مقصد یہ تھا کہ جسم میں سوئی نہ چبھے۔ اب درد تو ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اس نے سوئی رکھ دی اور کہنے لگا بے سر و گوش و چشم شیر کے دید، این چنی شیر خدا ہم نافرید۔ وہ پورا قصہ پیچھے مثنوی میں شعروں میں، مجھے وہ یاد نہیں ہے شعر، ایک شعر ذہن میں آ گیا۔ بے سر و گوش و چشم شیر کے دید، بغیر سر کے، بغیر کانوں کے، بغیر آنکھوں کے شیر کسی نے دیکھا ہے؟ این چنی شیر خدا ہم نافرید، ایسا شیر تو اللہ نے پیدا نہیں کیا، میں کیسے بنا دوں کہ جس کی آنکھ بھی نہ ہو، کان بھی نہ ہو، سر بھی نہ ہو اور شیر بھی ہو، تو کیسے بن جائے؟ ایسا شیر تو قدرت نے پیدا نہیں کیا۔ اب رب العالمین نے اپنے نظام میں شب کی سیاہی کا دن کے سورج سے کوئی رشتہ نہیں رکھا، دونوں میں سے ایک رہتا ہے۔ یہی بات وہ انسان کے کردار پر لاگو فرماتا ہے۔ فرماتا ہے کہ یقیناً کافر جو ہیں وہ اپنے وسائل اسلام کا راستہ روکنے پہ لگا دیتے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جو کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے وسائل، اپنے ذرائع اس بات پہ صرف کر دیتے ہیں کہ اللہ کے دین کا راستہ روکا جائے۔ تو یہاں قرآن کریم نے اس کی نشاندہی 1400 سال پہلے فرمائی کہ ان الذین کفروا، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ کفر پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ اپنے وسائل اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے پہ خرچ کر دیتے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ خرچ کرتے رہیں، انہیں خرچ کرنے دو، انہیں زور لگانے دو۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، انہیں اخیر اس بات پہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم اپنے سارے وسائل بھی لگا چکے، اور اس کے بعد انہیں اسلام کے سامنے سرنگوں بھی ہونا پڑے گا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر مفتو بھی ہوں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ رات کتنی گہری ہو جائے، تاریکی کتنی گہری ہو جائے، آخر سورج اس کا سینہ چھلنی کر دیتا ہے۔ کفر کا غلبہ کتنا ہو جائے، دوام کفر کو نہیں ہے، دوام دین کو ہے، نور کو ہے، حق کو ہے۔ کفر کو مغلوب ہونا ہے بالآخر۔ اور جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھی ایمان ہے، یہ آپ کا بھی ایمان ہے، تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یقیناً فتح اسلام کی ہوگی۔ لیکن ہم نے شعبان بتایا، اللہ نے ہمیں رمضان نصیب کیا، ہم سوچیں کہ یہ فتح ہمارے ہاتھوں کیوں نہیں ہوتی؟ اگر اسلام ہی فاتح ہے تو کم از کم 200 کروڑ اور 2 ارب مسلمان ہیں ہم دنیا میں، 200 کروڑ، 6 ارب آبادی ہے دنیا کی، 600 کروڑ تقریباً، اور اس میں 2 ارب 200 کروڑ مسلمان ہیں، ہر تیسرا بندہ مسلمان ہے۔
روئے زمین پر ہر تیسرا بندہ کلمہ گو ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں اسلام غالب کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کفر بھی راضی رہے اور ہم مسلمان بھی رہیں۔ جن کو فتح نصیب ہوگی ان کے دامن میں، ان کی بغلوں میں کفر کی تاریکی نہیں ہوگی، انہیں کفر سے صلح یا کفر سے دوستی یا کفر سے کچھ مانگنے کا لالچ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کفر کے خلاف ہوں گے۔ ہم کفر کے غلام ہیں، ہم کافروں کے غلام ہیں، ہم کافروں جیسا بننا پسند کرتے ہیں، ہم کافروں کی طرح رہنا سہنا پسند کرتے ہیں، ہم کافروں کی غلامی پہ خوش ہیں۔ اس لیے یہ کام ہمارے ہاتھوں نہیں ہو رہا۔ ہم تو وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ شب کی سیاہی کو بھی بغل میں رکھوں اور میں سورج کے سامنے بھی رہوں۔ رمضان آ رہا ہے، مجھے جنت بھی مل جائے اور سارا کفر بھی میری بغل میں ہو۔ بھئی کفر جنت میں کہاں جائے گا؟ وہ تو تجھے بھی اپنے ساتھ، جہاں کفر نے جانا ہے تو اس سے چمٹا رہے گا تو تجھے بھی کہیں وہاں لے جائے گا، خطرہ اس بات کا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ کرنے دو انہیں خرج ثم تکون علیہم حسرتاً، آخر ایک دن وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنے وسائل بھی برباد کیے، ثم یغلبون، پھر وہ مفتو بھی ہوں گے، ان پر غلبہ بھی ہوگا مسلمانوں کو۔ اور کافر کا کیا ہے؟ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کافروں کو تو اللہ ہنکا کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ ناپاک اور پاکیزہ کو، خبیث اور طیب کو یکجا نہیں رہنے دے گا۔ طیب اہل جنت ہوں گے، خباثت کو جہنم میں جانا ہوگا اور اس سے الگ ہونا ہوگا۔ وَجَجَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ، تمام خبیثوں کو، اگلے پچھلوں کو اکٹھا کر دے گا، آپس میں ملا دے گا۔ وَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُ فِي جَهَنَّمَ، سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اولئک ھم الخاسرون، حقیقی نقصان اٹھانے والے یہ لوگ ہیں۔ پھر فرمایا میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو، واہ کیا شان ہے اس کی، فرماتا ہے کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، ان کافروں سے کہہ دو میرے حبیب آج بھی باز آ جاؤ، جو کر چکے ہو سارا معاف کر دو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ باز آ جاؤ، اب تو کفر کو چھوڑ دو۔ یعنی کافر جو اسلام کے خلاف جو کچھ کرتا رہا ہے، جب وہ باز آ جائے، چھوڑ دے، توبہ کر لے، فرمایا جو کر چکا ہے وہ معاف کر دوں گا، آئندہ اسلام قبول کر لے۔ اس کی رحمت کا کوئی اندازہ ہے؟ لیکن وہ یہ بھی فرماتا ہے وَإِن يَعُودُوا، اگر اسی پر قائم رہے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر دنیا میں پہلے کافروں کا جو حشر ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ تم سے بڑے بڑے طاقتور اور ایسے ایسے طاقتور جنہوں نے دنیا پہ اپنے آپ کو معبود کہلوایا اور سجدے کروائے، ان کا کیا حشر ہوا؟ پہلے کافروں کا حشر تمہارے سامنے، وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اب مومن جو ہے اس کا کیا کام ہے؟ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مومن کے ذمے ہے کہ کافر سے جہاد کرے اور تب تک کرتا رہے کہ روح زمین پر کسی گوشے میں کوئی فساد باقی نہ رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، جہاد کرو ان سے، قتال کرو ان سے،
حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ روئے زمین پر امن قائم ہو جائے، کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین خالص اللہ ہی کا غالب ہو جائے۔ فَإِنْ انتہوا، اور کسی وقت بھی وہ باز آ جائیں، کسی وقت بھی وہ ظلم زیادتی سے رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو وہ کریں گے اللہ اس سے واقف ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ ان تولوا، اور اگر کافر اپنے کفر پہ اڑے رہیں، فَعْلَمُوا، تو اے ایمان والو سن لو، یاد کر لو، سمجھ لو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب مولا ہے، کیا خوب مالک ہے، اور کیا خوب مدد کرنے والا ہے۔ تمہیں کسی کا کیا، تمہیں کسی کی کیا پرواہ ہے، تمہارے ساتھ تو اللہ ہے۔ قرآن کریم نے تو بات صاف صاف کر کے بتا دی، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ قتال تو کجا، جہاد تو دور کی بات، جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اللہ ان کا جہاد قبول فرمائے، ایسے ہی خوش نصیب ہوں گے جو بالآخر اسلام کے غلبے کا سبب بنے۔ لیکن ہم کیا ہیں، اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم کفر کے ساتھ تعاون تو نہ کریں۔ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا ملانا، دوستی دشمنی، جدھر دیکھو وہاں کفر کا رنگ غالب ہے۔ کاروبار ہے، کسی کے پاس 4 پیسے ہیں تو وہ سود کھا رہا ہے، کاروبار کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جیبیں کاٹ رہا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بھرے بازار میں لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، عبادت خانوں میں بم پھینکے جا رہے ہیں۔ کون سا جہاد ہے یہ، کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو یہ ہے کہ روئے زمین پر فتنہ نہ رہے اور امن قائم ہو جائے اور اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے، تو خود بستے شہروں کو اجاڑ دینا کہاں کی مسلمانی۔ میں تو کم از کم اللہ کے گھر میں تو امن ہونا چاہیے تھا۔ ما کان لہم الا ان یدخلوها الا خائفین، مسجد کا یا معبد کا احترام ہے کہ مسجد میں داخل ہوں تو لرزاں اور ترساں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، چہ جائے کہ مسجد میں بھی گولیاں چلائی جائیں اور بم چلائے جائیں۔ یہ تو کافروں کا وتیرہ تھا۔ تاتاریوں نے مساجد ویران کی، روسی جہاں آئے انہوں نے مساجد ویران کی، ان کی بے حرمتی کی، ان میں قتل عام کیا، لوگوں کو تکلیف دی۔ کسی کلمہ گو کو تو یہ زیب نہیں دیتا۔ اور جو مسلمان خود امن کو تباہ کرنے کے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جو مسلمان عبادت گاہوں کو، بے قصوروں کو، بازار میں مزدوری کرنے والوں کو، بس میں سفر کرنے والوں کو، ٹرین اور گاڑی پہ جانے والوں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام سلامتی ایمان سے لے کر سلامتی عمل تک، اسلام اپنی ذات سے لے کر کائنات کے امن تک کا ذمہ دار ہے۔ اسلام میں تو وہ وسعت ہے کہ اللہ کریم کا اعلان آپ نے سنا کہ کوئی کتنا بھی کفر کر چکا ہے، کسی وقت باز آ جائے توبہ کر لے تو میری رحمت موجود ہے، اس کی دستگیری کی واجب کر دیں۔ ہر عبادت کا رشتہ عملی زندگی کے ساتھ ہے، اور یاد رکھیے اپنا محاسبہ اور محاکمہ کیجئے کہ شعبان المعظم میں میری کیا اصلاح ہوئی، رمضان شریف میں مجھ میں کیا تبدیلی آئی، میری سوچ اور فکر میں کیا تبدیلی آئی،
میرے کردار میں کیا تبدیلی آئی. ایک وقتی رنگ ہے جو ہم پہ چڑھ جاتا ہے. رمضان آ گیا، مساجد بھر گئیں، عید کا چاند دیکھا، عید پڑھ کر چلے گئے، باقی وہی بابے رہ جاتے ہیں لولے لنگڑے جو پہلے تھے. تو اسلام کسی وقتی یا لمحاتی عمل کا نام نہیں ہے. یہ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کا نام ہے. ایسی تبدیلی اللہ نصیب کرے کہ تا دم واپسی وہ خوبصورت تبدیلی جس میں حق و انصاف ہو، محبت ہو، سلامتی ہو، اللہ کی دنیا پہ امن کا قیام ہو، اللہ کے بندوں کو ہم سے تحفظ ملے، جان مال آبرو کا تحفظ، پیار اور محبت ملے تو بات بنے. تو میرے بھائی سب سے بڑی اور ضروری بات یہ ہے، لوگوں کو چھوڑیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا اندازہ کیجئے میں نے کیا کھویا، کیا پایا. محاسبہ کرنے سے اللہ کریم توفیق دیتا ہے کہ اصلاح کی توفیق نصیب ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد